بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصاب زکوٰۃ۔ دین اسلام میں جن اموال پر زکوٰۃ فرض ہے ان کی تفصیل۔ جن مالوں کا انسان مالک ہوتا ہے وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن ہر مال پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ کچھ مخصوص اموال ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے، تو وہ مخصوص اموال ان کی لسٹ بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، سونا، چاندی یا اس کی مالیت کے کرنسی، نوٹ اور سکے۔ کسی کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے یا کرنسی نوٹ ہیں، روپے، پیسے یا ان کے مالیت کے برابر سکے ہیں، تو سونا تو ہو تو وہ تو 7.5 تولے سونا ہے، اور چاندی کی مقدار 52.5 تولے چاندی ہے۔ اور 52.5 تولے چاندی اگر نہ ہو لیکن اس کی مالیت کے برابر کرنسی نوٹ ہوں یا سکے ہوں تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 2، کھیتی کی پیداوار اور درختوں کے پھل۔ جو پیداوار ہوتی ہے گندم یا چاول کی شکل میں، اور درختوں کے جو پھل ہوتے ہیں آم وغیرہ ہو گئے، تو یہ ان کے اندر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور ان میں زکوٰۃ عشر کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی 10واں حصہ۔ نمبر 3، ہر طرح کے تجارتی مال و سامان۔ انسان کے پاس مال ہے اور سامان ہے، لیکن وہ اس کا اپنا ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہے بلکہ تجارت کے لیے ہے۔ ایک تو گاڑی ہے مثلاً اپنے استعمال کی، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر گاڑی ہے یا گاڑیاں ہیں یا اس قسم کے دیگر سامان ہیں، فرنیچر وغیرہ، اور ان کی وہ تجارت کرتا ہے، تجارت کے مقاصد کے لیے اس نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، تو ان میں بھی زکوٰۃ ہوگی۔ نمبر 4، وہ جانور جو افزائش نسل یا دودھ دینے کے لیے ہوں اور وہ سال کا بیشتر حصہ عام زمینوں میں چرتے ہوں۔ انسان کے پاس جانور ہیں اور مقصد یہ ہے تاکہ ان کا دودھ حاصل کرے یا تاکہ ان کی نسل بڑھے، تو ان میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ سال کا اکثر حصہ وہ عام زمینوں میں چرتے ہوں، بازار سے چارہ خرید کر نہ لائے بلکہ اکثر حصہ وہ باہر چرائے، عام زمینوں پر چرائے، تو ان میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ باقی کسی کے پاس اگر بکریاں ہوں تو اس میں نصاب کی یہ تفصیل ہے کہ 1 سے 39 بکریوں تک تو کچھ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور جب 40 بکریاں ہو جائیں تو 120 تک ایک بکری زکوٰۃ میں واجب ہوتی ہے، اور جب 121 ہو جائیں تو 200 تک 2 بکریاں لازم ہوتی ہیں، واجب ہوتی ہیں زکوٰۃ میں، اور جب 201 ہو جائیں تو 399 تک 3 بکریاں زکوٰۃ میں فرض ہوتی ہیں، اور جب 400 ہو جائیں تو 400 پورے ہونے پر 4 بکریاں لازم ہو جائیں گی، اور 400 سے زیادہ بکریاں ہو جائیں تو پھر ہر 100 پر ایک بکری اس پر لازم ہو جائے گی۔ اگر کسی کے پاس گائے یا بھینسیں ہیں تو ان میں زکوٰۃ کے نصاب کی تفصیل یہ ہے کہ 1 سے 29 تک اگر گائیں ہیں یا بھینسیں ہیں تو پھر تو کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر 30 ہو جائیں تو پھر 1 سال کا بچہ یا اس کی قیمت لازم ہو جائے گی، اور 40 ہو جائیں تو پھر پورے 2 سال کا بچہ یا پھر اس کی قیمت لازم ہو جائے گی۔ 60 ہوں تو پھر 1 سال کے 2 بچھڑے یا اس کی قیمت اس پر لازم ہو جائے گی۔ 70 ہوں تو پھر 1 سال کا بچہ اور 2 سال کا بچہ یا اس کی قیمت اس پر لازم ہو جائے گی۔ 80 ہوں تو پھر 2 سال کے 2 بچے یا اس کی قیمت لازم ہو جائے گی۔ 90 ہوں تو 1 سال کے 3 بچے یا اس کی قیمت اس پر لازم ہو جائے گی۔ 100 ہوں تو پھر 1 سال کے 2 بچے اور 2 سال کا 1 بچہ یا اس کی قیمت اس پر لازم ہو جائے گی۔ اگر اونٹ ہیں اس کے پاس تو اونٹوں کے نصاب کی تفصیل یہ ہے کہ 4 تک اونٹ ہوں تو کچھ بھی اس پر لازم نہیں ہے، لیکن اگر 5 ہو جائیں تو 5 سے 9 تک 1 بکری یا بکرا یا اس کی قیمت اس پر فرض ہو جائے گی۔ 10 ہو جائیں تو 10 سے 14 تک 2 بکریاں یا بکرے یا اس کی قیمت اس پر لازم ہو جائے گی۔ 15 ہو جائیں، 15 سے 19 تک پھر 3 بکریاں یا بکرے یا اس کی قیمت لازم ہو جائے گی، اور 20 اگر ہو جائیں تو 20 سے 24 تک 4 بکریاں یا بکرے یا اس کی قیمت لازم ہو جائے گی۔ 25 ہو جائیں تو 25 سے 35 تک اونٹ کا 1 سال کا مادہ بچہ یا اس کی قیمت اس پر لازم ہوگی۔ 36 ہو جائیں تو 36 سے 45 تک اونٹ کا 2 سال کا بچہ یا اس کی قیمت اس پر لازم ہوگی۔ 46 ہو جائیں تو 46 سے 60 تک اونٹ کا 3 سال کا بچہ یا اس کی قیمت اس پر فرض ہوگی۔ 61 ہو جائیں تو 61 سے 75 تک اونٹ کا 4 سال کا بچہ یا اس کی قیمت اس پر فرض ہوگی۔ 76 ہو جائیں تو 76 سے 90 تک اونٹ کے 2 سال کے 2 بچے یا اس کی قیمت اس پر لازم ہوگی۔
91 ہو جائیں تو 91 سے 120 تک اونٹ کے 3 سال کے 2 بچے یا اس کی قیمت اس پر لازم ہو جائے گی۔ پانچویں چیز جس میں زکوٰۃ ہے وہ معادن اور کنز کہلاتے ہیں، یعنی زمین کے اندر موجود اشیاء اور دفینے۔ زمین سے جو چیز نکلتی ہے اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک کنز، دوسرے معدن۔ کنز اس مال کو کہتے ہیں جس کو کسی انسان نے زمین میں دفن کر دیا ہو اور وہ برآمد ہو جائے، جسے دفینہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ معدن وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پیدا کر رکھا ہے، جامد ہو جیسے سونا، چاندی، لوہا وغیرہ، سیال ہو جیسے پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل، تارکول وغیرہ۔ زمین کے اندر کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں، خواہ وہ قدرتی طور پر موجود ہوں یا کسی کے دفن کرنے کی وجہ سے موجود ہوں، تو ان کو معادن اور کنز کہتے ہیں۔ تو اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک کو کنز ہوتا ہے، دوسرا معدن ہوتا ہے۔ کنز کہتے ہیں وہ مال جو کسی انسان نے زمین میں دفن کر دیا ہو، کبھی کبھی وہ برآمد بھی ہو جائے، نکل بھی آئے، اس کو دفینہ بھی کہتے ہیں۔ معدن وہ چیز ہوتی ہے جو فطری طور پر زمین کے اندر موجود ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پیدا کر رکھی ہوتی ہے۔ تو وہ 2 قسم کی ہوتی ہے، جامد اور سیال۔ جامد ٹھوس جو بہنے والی نہیں ہوتی جیسے سونا، چاندی، اور سیال ہو تو اس کی مثال یعنی بہنے والا، اس کی مثال ہے پیٹرول ہو گیا، ڈیزل ہو گیا، مٹی کا تیل، تارکول وغیرہ۔ یہ سب چیزیں زمین میں قدرتی طور پر موجود ہوتی ہیں، تو ان میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن ان کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ جس ملک کے اندر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں تو عام طور پر وہ پبلک کی ملکیت نہیں ہوتی، وہ سرکاری ملکیت ہوتی ہیں۔ تو چونکہ پرائیویٹ نہیں ہوتی، لوگ اس کے مالک نہیں ہوتے آج کل عام طور پر، تو اسی وجہ سے ان میں زکوٰۃ کی تفصیل بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ خود حکومت کے ذمے ہے، حکومت کی ملکیت ہوتے ہیں۔